اتنا باقی کسی اشرے میں نہیں کرنا. اشرا 10 مہینے سے کہتے ہیں. جان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں جس قدر عبادت اور محنت کا تھا وہ پہلے کر سکتے ہیں. فرماتی ہے کہ آخری اشرے میں محنت اور ریاضت اور بڑھ جاتی ہے. اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اتنی پہلے کسی اشرے میں نہیں دیکھی جاتی. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی اپنی کمر کس لیتے تھے اور ازواج مطہرات سے جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا اس کو لپیٹ دیا کرتے اور صرف عبادت میں مشغول ہوتی. اور فرماتی ہے کہ آخری اشرے میں جو محنت اور ریاضت اس سے بڑھ جاتی. اس لیے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے میں بہت ساری عبادات کو جمع کرنا اعتکاف کی عبادت میں اس طرح لیلۃ القدر کی تلاش تو اور پھر چونکہ اشرا جو ہے یہ عتق من النار آگ سے خلاصی کا اشرا. تو اس میں ایک مومن آدمی جس کو اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہو اس سے غفلت برتنا وہ بعید ازیاز وہ دور کی بات کہ اب ہم تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بارہا مغفرت کے الفاظ آئے تھے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس طرح کے الفاظ قرآن میں بارہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے گئے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا. اور اگر آپ سے بعد میں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتا ہے اللہ نے ان کو خطا سے پاک پیدا کیا. لیکن اگر واضح نخواستہ اگر ہو بھی جائے تو ہم نے آپ کو معاف کیا. اور پھر جاننے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور ناممکن تھا. اس کے باوجود ہمیں معلوم ہوا جن سے کہ اتنی محنت اور ریاضت ہوتی تھی کہ پہلے اشروں میں نہیں تھی. اور ان کے بعد کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں سوائے صحابہ کرام کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ انجام کے حوالے سے ہم بے خبر ہیں کہ ہمارا انجام کیسے ہو. اور اتنا روتے تھے صحابہ کرام کہ ان کی داڑیاں ہونے کی وجہ سے تر ہو جاتے تھے. تو ہم میں سے تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جہنم سے بچائے جا چکے ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمارا یہ آخری اشرا بھی غفلت سے گزر جائے ہماری نمازیں جماعت سے نہ ہوں ہماری تراویح قیام اللیل نہ ہو ہمیں دن کی سستی ہو تو یہ بہت غفلت والی بات ہے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ دن کا گناہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مانع ہوتا ہے. جو آدمی دن کو گناہ کرتا ہے اللہ رات کو اس کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتا. اور جو رات کو ظاہر اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ معافی کیسے مانگے گا کس وقت کو معافی مانگے. تو اس لیے یہ جو دن ہیں ان میں بہت زیادہ اہتمام ہو کہ ہم قصداً جان بوجھ کے تو گناہ کرنا بھولے سے بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ ہمارے پاس اوقات بھی نہ ہو ضائع کرنے کی تاکہ یہ دن اور راتیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں. اللہ کا مجھے اور آپ کو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم آنس وحشتنا في صدورنا. اللهم اجعله لنا
يا رب العالمين. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. آمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. آمين.